ذرا ایک ایسی مذہبی تحریک کا تصور کریں جو جنوبی ایشیا میں صرف آپ کہیں کہ روایتی تبلیغ سے نہیں پھیلی، بلکہ اس نے یونیورسٹیوں، ہسپتالوں اور پبلشنگ ہاؤسز کا ایک پورا نیٹ ورک بنا دیا۔ صرف بھارت میں ان کے اراکین کی تعداد 11,68,000 سے زیادہ ہے۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اور یہ سوال اس وقت اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہم پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ماحول کو دیکھتے ہیں، جی جہاں یہ تحریک ایک چھوٹی اقلیت میں ہے۔ بالکل۔ تو یہاں ایک بہت بڑا اخلاقی سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ بڑے بڑے ادارے ان کے عقیدے کا عملی ثبوت ہیں، یا پھر یہ ان کے اصل مذہبی مقصد سے توجہ ہٹانے کا ایک مہنگا ذریعہ ہے؟ یہ ایک حقیقی کشمکش ہے۔ کیا ساری توانائی براہ راست پیغام پھیلانے پر لگانی چاہیے، یا پھر تعلیم اور صحت کے اداروں کے ذریعے معاشرے میں اعتماد قائم کرنا چاہیے؟ جی، تو آج کی گفتگو میں ہم کچھ دستاویزات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں تاکہ اس تحریک کی منفرد حکمت عملی کو سمجھ سکیں۔ ہمارے پاس ایڈوینٹسٹ ایئر بک اور ایڈوینٹسٹ انسائکلوپیڈیا جیسی اشاعتیں ہیں، اور یہ دستاویزات خاص طور پر اعداد و شمار پر مبنی ایک تاریخی دعویٰ پیش کرتی ہیں۔ بھارت میں سدرن ایشیا ڈویژن کے 1.16 ملین سے زیادہ اراکین، پاکستان میں تقریباً 19,876 اور بنگلہ دیش میں 34,030۔ تو یہ پیمانہ ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس ترقی کے پیچھے کیا تھا؟ یہ صرف اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ آئیے بالکل اس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق اس تحریک کی جو بنیادی شناخت ہے وہ ہے اس کا بائبل کو اولویت دینے والا اصول۔ یہ ان کا مرکزی مذہبی دعویٰ ہے۔ جی، لیکن یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے۔ دستاویزات میں سبت کے دن کی پابندی اور بائبل کی پیشن گوئیوں پر مبنی تعلیمات کو اس تحریک کی شناخت کے مرکزی عناصر کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اچھا؟ تو اگرچہ یہ دستاویزات خود بائبل کی آیتیں نہیں دیتی، لیکن وہ یہ ضرور بتاتی ہیں کہ ان کے اراکین ان عقائد کو بائبل کی اصل تعلیمات سمجھتے ہیں، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کا دعویٰ بائبل پر مبنی ہونے کا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو پھیلاتے کیسے ہیں؟ ذرائع کے مطابق ان کا طریقہ روایتی تبلیغ سے بہت مختلف اور گہرا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی پوری حکمت عملی 3 بڑے ستونوں پر کھڑی ہے۔ بالکل۔ آئیے پہلے ستون کو دیکھتے ہیں، تعلیم۔ جی، تعلیم ان کی حکمت عملی کا مرکزی نقطہ ہے۔ ذرائع میں اسپائسر ایڈوینٹسٹ یونیورسٹی کو سدرن ایشیا ڈویژن کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک یونیورسٹی کی کہانی ہے، یا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ایک پورا نظام؟ یہ ایک مستقل اور سوچا سمجھا نمونہ ہے۔ آپ اسے ایک لیڈرشپ پائپ لائن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت میں اسپائسر یونیورسٹی ہے تو پاکستان میں پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمینری اینڈ کالج یعنی PASC۔ اور بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی کچھ ہے؟ جی، بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش ایڈوینٹسٹ سیمینری اینڈ کالج BASC موجود ہے۔ دستاویزات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ ان اداروں کا مقصد مقامی قیادت تیار کرنا ہے۔ مقامی قیادت؟ اور دوسرا مقصد سماجی قانونی حیثیت قائم کرنا۔ سماجی قانونی حیثیت، یہ ایک دلچسپ جملہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ صرف اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے بلکہ معاشرے میں ایک قابل عزت مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے۔ تو وہ باہر سے لوگ لانے کے بجائے مقامی کمیونٹی کے اندر سے ہی ڈاکٹر، اساتذہ اور رہنما تیار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ جب آپ کی یونیورسٹی یا کالج کئی دہائیوں سے بہترین تعلیم فراہم کر رہا ہو تو آپ کو ایک باہر کا گروہ نہیں سمجھا جاتا، آپ مقامی معاشرے کا ایک اہم اور قابل احترام حصہ بن جاتے ہیں۔ واہ، تو یہ صرف تعلیم نہیں بلکہ کمیونٹی کی تعمیر کا ایک نظام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو پہلا ستون ہوا۔ اب دوسرے ستون کی طرف آتے ہیں جو ذرائع کے مطابق اتنا ہی بڑا ہے، صحت کی خدمات۔ جی، صحت کی خدمات ان کی عوامی پہچان کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ بھارت میں ہسپتالوں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے جس میں میٹاز ایڈوینٹسٹ ہسپتال شامل ہے، اور پاکستان میں کراچی ایڈوینٹسٹ ہسپتال ایک بہت مشہور نام ہے۔ کراچی ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل کی مثال ہی لے لیں، یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ شہر کے قدیم ترین طبی اداروں میں سے ایک ہے جو کئی دہائیوں سے ہر عقیدے اور طبقے کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس طرح کی ساکھ آپ اشتہارات سے نہیں خرید سکتے، یہ نسلوں کے اعتماد پر بنتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا،
اور یہ علاج اور تعلیم کا ماڈل خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ماحول میں بہت اہم ہو جاتا ہے، جہاں عوامی سطح پر مذہبی تبلیغ پر کچھ پابندیاں یا حساسیت ہو سکتی ہیں۔ یہ ہسپتال اور کلینک ان کے عقیدے کا عملی چہرہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیے، کیا اس پر یہ تنقید نہیں کی جا سکتی کہ یہ ہسپتال اور یونیورسٹیاں دراصل مذہب کی تبدیلی کے لیے ایک نرم حربہ ہیں؟ مطلب لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا؟ کیا ذرائع اس بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ یہ وہی بنیادی کشمکش ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ذرائع اس حکمت عملی کو اقدار کو عمل کے ذریعے ظاہر کرنا کہتے ہیں، صرف الفاظ کے ذریعے۔ ان کا موقف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدمات کے ذریعے اعتماد کا ایک ایسا رشتہ قائم کرتے ہیں جو شاید کسی اور طریقے سے ممکن نہ ہو۔ یہ ایک ایسا پل بناتا ہے جو لوگوں کو ان کے پیغام کو سننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ تو ان کے نزدیک خدمت خود ایک پیغام ہے؟ اچھا، اب تیسرے ستون کی بات کرتے ہیں جو کہ اشاعت اور میڈیا ہے۔ یہ تو کافی براہ راست طریقہ لگتا ہے۔ ہاں، یہ پیغام کو زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ بھارت میں اورینٹل واچ مین پبلشنگ ہاؤس اور پاکستان میں وائس آف ہوپ ریڈیو کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہاں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ باقی دو ستونوں سے الگ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ان کا پبلشنگ ہاؤس صرف مذہبی کتابیں نہیں چھاپتا، بلکہ صحت، خاندان اور طرز زندگی پر بھی مواد شائع کرتا ہے، جو ان کے ہسپتالوں اور اسکولوں کے پیغام کو مزید تقویت دیتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ریڈیو اسٹیشن ان دور دراز علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ان کا کوئی ادارہ موجود نہیں۔ یہ سب مل کر ایک مکمل ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم بناتے ہیں۔ ایکو سسٹم، یہ بہت اچھا لفظ ہے۔ تو یہ تین الگ الگ حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بڑی مشین کے تین جڑے ہوئے حصے ہیں۔ اسکول ہسپتال کو قابل لوگ فراہم کرتا ہے، ہسپتال کمیونٹی کی خدمت کرتا ہے، اور میڈیا ان سب کے پیغام کو جوڑتا اور پھیلاتا ہے۔ بالکل۔ دستاویزات اسے محض تقریبات پر مبنی تبلیغ کے بجائے منظم شاگردی کی ثقافت کہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے عقیدے کا اظہار صرف چرچ کی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے، چاہے وہ کلاس روم ہو، ہسپتال کا وارڈ ہو یا ریڈیو کی نشریات۔ یہ سب کچھ سننے میں بہت مؤثر اور مربوط لگتا ہے، لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ ان ذرائع میں خود ایک اندرونی بحث کا اشارہ ملتا ہے۔ ان میں ادارہ بمقابلہ تبلیغ کے توازن پر ایک کشمکش کا ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ اور پیچیدہ حصہ ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس سے یہ تحریک خود بھی جوجھ رہی ہے۔ جب آپ کروڑوں روپے اور ہزاروں لوگوں کی محنت ایک جدید ترین یونیورسٹی یا ہسپتال چلانے پر لگا دیتے ہیں، تو کیا آپ اپنے بنیادی مذہبی مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا آپ صرف ایک بہت اچھی NGO چلا رہے ہیں؟ اور کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ ایک چیز دوسری پر حاوی ہو جائے؟ یعنی لوگ انہیں صرف ایک بہترین اسکول یا سستے ہسپتال کے طور پر جاننے لگیں اور اس کے پیچھے موجود مذہبی پیغام کو پوری طرح نظر انداز کر دیں؟ یہی اصل خطرہ ہے، اور ذرائع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگاہ ہیں۔ تحریک کے اندر کچھ لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ وسائل کو زیادہ براہ راست تبلیغ پر خرچ کرنا چاہیے، جبکہ دوسرے لوگ ان اداروں کو ایک طویل مدتی اور زیادہ پائیدار حکمت عملی کے طور پر دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی سادہ یک طرفہ کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور یہ حقیقت کہ ان کے اپنے ریکارڈز اس بحث کو تسلیم کرتے ہیں، اس پورے تجزیے کو مزید معتبر بناتی ہے۔ یہ پیچیدگی ان کے انتظامی فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے نا؟ ذرائع میں 2023 میں کی گئی ایک تبدیلی کا ذکر ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک مختلف انتظامی ڈویژن میں منتقل کر دیا گیا۔ اسے مشن کی حکمت عملی کا نام دیا گیا ہے۔ جی، لیکن ذرائع اس بارے میں بھی حیران کن حد تک صاف گو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عملی مشن کی رکاوٹوں اور انتظامی منطق کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریک صرف نظریات پر نہیں چلتی، بلکہ زمینی حقائق کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ یعنی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت میں جو حکمت عملی کامیاب ہے وہ شاید پاکستان یا بنگلہ دیش کے منفرد سماجی اور سیاسی حالات میں اتنی مؤثر نہ ہو۔ یہ عملیت پسندی کی ایک بڑی مثال ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے مشن کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اپنی ساخت کو تبدیل کرنے پر تیار ہیں۔
یہ فیصلے مذہبی نظریات اور حقیقی دنیا کی انتظامی ضروریات کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ اگر ہمیں اس پوری حکمت عملی کو ایک نتیجے میں سمیٹنا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ دستاویزات ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت دیتی ہیں کہ جنوبی ایشیا میں اس تحریک کی غیر معمولی ترقی، خاص طور پر بھارت میں، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ ادارہ سازی کی ایک دہائیوں پر محیط انتہائی منظم اور تین جہتی حکمت عملی کا نتیجہ ہے: تعلیم، صحت اور میڈیا۔ تو ان کی کامیابی کا راز معاشرے کے تانے بانے میں خود کو بننے میں ہے؟ جی، جب آپ نسلوں کے لیے ڈاکٹر اور استاذہ پیدا کرتے ہیں تو آپ کا پیغام صرف الفاظ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ یہی ان کی کامیابی کا اصل انجن ہے۔ اور ان کے بائبل کے مطابق وفادار ہونے کے دعوے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دستاویزات اسے ثابت کرتی ہیں؟ یہاں آ کر ہمیں ان ذرائع کی حدود کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دستاویزات تنظیمی رپورٹس ہیں، مذہبی مقالے نہیں۔ وہ یہ دکھاتی ہیں کہ یہ چرچ کیا کرتا ہے اور یہ کیسے منظم ہے۔ اچھا۔ اور یہ کہ اس کے اراکین اپنے بائبل کو اولویت دینے والے اصول کی وجہ سے خود کو بائبل کے وفادار مانتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ کیا یونیورسٹیاں اور اسپتال بنانا مسیحیت کی سب سے زیادہ بائبل کے مطابق وفادار شکل ہے، یہ ایک مذہبی اور عقیدے کا سوال ہے۔ تو ان ذرائع کی بنیاد پر ہم اس مذہبی دعوے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ایک مختلف قسم کے ذرائع کا تجزیہ کرنا ہوگا، یعنی براہ راست بائبل کی آیات اور ان کی اپنی مذہبی تحریروں کا۔ یہ دستاویزات ہمیں ان کے اعمال کا نقشہ دیتی ہیں، ان کے عقیدے کی سچائی کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ ہم نے یہ سوال پوچھ کر آغاز کیا تھا کہ اس تحریک نے اتنا وسیع ادارہ جاتی نیٹ ورک کیسے بنایا، اور ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدے کو معتبر سماجی اداروں کے ساتھ جوڑنے کی ایک سوچی سمجھی طویل مدتی حکمت عملی تھی، اور تبلیغ بمقابلہ سماجی خدمت کی یہ کشمکش آج بھی چرچ کے اندر ایک زندہ بحث ہے۔ اور سننے والوں کے لیے آخری سوچ یہ ہے، ایک جدید عقیدے کو اپنی کامیابی کی پیمائش کیسے کرنی چاہیے؟ کیا یہ مذہب تبدیل کرنے والوں کی تعداد سے ہے، یا وسیع تر کمیونٹی پر اس کے اداروں کے مثبت ٹھوس اثرات سے، چاہے وہ لوگ اس عقیدے کو قبول کریں یا نہ کریں؟ جنوبی ایشیا میں اس تحریک کی تاریخ بتاتی ہے کہ شاید یہ دونوں مقاصد ایک دوسرے سے الگ نہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر آپ کو یہ گہری چھان بین پسند آئی تو مزید جاننے کے لیے ہمیں فالو اور شیئر کریں۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم ان دستاویزات کا جائزہ لیں گے جو جدید سازشی نظریات کی ابتدا اور ان کے مرکزی دھارے میں آنے کی تفصیلات بیان کرتی ہیں۔ آپ اسے بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہیں گے۔